ट्रस्टी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर से आगाज़ करती हूँ अपनी तकरीर का। शहर आसीब में आँखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे सीधा दिखाई दे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सन 2025 और 26 का बजट पेश हो चुका, इस पर बहस का आगाज़ भी हो चुका। हुकूमत और हुकूमती अरकान के लिए तो इससे बेहतरीन बजट कभी आया ही नहीं है, और उनके ख्याल के मुताबिक अवाम के तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं इस बजट में, और इस पर तो एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर तज्जिया, तबसरा और तनकीद करने वाले या तो नासमझ हैं या फिर उनकी हुकूमत से कोई ख़ास पुरकाश है कि न तो मीडिया और न ही मुबस्सिरीन इस बजट को अवाम के मफाद में समझते हैं। वज़ीर ख़जाना और मालियात की बजट की जो तकरीर थी वो बिल्कुल बेरूह थी। कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही थी, दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ एक रस्म थी जो उन्होंने पूरी की। रिवायती तौर पर अदा की हुई इस तकरीर में हम अवाम की जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो हम सब वो समझते हैं कि हम उनके लिए कोई बेहतरी करेंगे, हम उनकी उन उम्मीदों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब वाला, इसमें कोई शक नहीं कि IMF के दरवाजे पर हम अपनी कौमी गैरत, खुद मुख्तारी और तारीखी हुर्मत को नीलाम कर चुके हैं। बदतरीन शराइत पर जो कर्जे लिए हैं, उन जंजीरों से कौम की आज़ादी और उसकी आज़ादी और उनका निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। हमारे सामने शुमाली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कई ममालिक की मिसालें और उनका हशर हमारी आंखों के सामने मौजूद है। हम उनसे सबक नहीं सीख रहे। क्या ये हम नहीं जानते कि IMF कोई इस्लाही या समाजी बेहतरी का इदारा तो है नहीं? उसका काम क्या है? वो 1944 में वजूद में आने वाला ये इदारा अमेरिका और चीन उनकी तर्जुमानी के लिए बनवाया गया, और आज तक उसका दफ्तर वाशिंगटन DC में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साए में वो मौजूद है। वहीं से वो काम हो रहा है और हम उनके गुलाम बने हुए हैं। कितने अफसोस की बात है जनाबे वाला कि 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्जों में जकड़ी हुई है। हर पैदा होने वाला हमारा बच्चा कर्जदार होकर पैदा होता है। उसने कर्ज कुछ नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पैदा हुआ और वो कर्जदार होकर पैदा होता है। हमारे किए की सज़ा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हमारे नौजवान भुगत रहे हैं, और हमने अपनी आने वाली नस्लों को ये तोहफे दिए। शुरू से ही वर्ल्ड बैंक और IMF रियासत के अख्तियार को ख़त्म करने के लिए इन मुल्कों में निजकारी और अमरीका नवाज आज़ाद मंडी के तस्वुर को लिबरलिज्म के सिंबल में लाकर उसको ये कहता है कि तिजारत तो ताजरों का काम है, हुकूमत का तो इसमें कोई हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। लिहाजा सरकार को ताजरों के मामलात में कोई मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करते हैं। यही बात इससे पहले हमारे मुल्क में रज़ा ने कही, शौकत अजीज़ ने कही, हफीज़ शेख ने कही, और वर्ल्ड बैंक और IMF की तर्जुमानी करते हुए फरमाते थे वो लोग। और यही बात आज हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने भी फरमा दी थी उस दिन जब बजट पेश किया। जो पॉलिसियाँ कौम की बेहतरी के लिए बनाई जा रही हैं, उनके पीछे कहानी ये है कि एक इदारा अच्छा भला चलते चलते जब ख़राब हो जाता है और कमाते कमाते खसारे में चला जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा PIA है, जिसने दूसरे मुल्कों की हवाई कंपनियों को उड़ान देना सिखाया, और आज उसको उसका भट्टा बिठा दिया गया।
بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا، یہ آپ لوگ فیصلہ کیجئے۔ اور فلسفہ یہ اپنایا گیا، اگر کوئی چیز سنبھالی نہیں جاتی تو اسے جان چھڑاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خرابیاں آپ سب کی نظروں میں آ جاتی ہیں تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کریں گے، اس کا سد بعد نہیں ہو سکتا۔ تو مبارک ہو قوم کو، آج ہماری وہ بہت اچھی ایئر لائن پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے۔ اب چونکہ ہم نے اپنی سوچ لیا ہے کہ اپنی غلطیاں سدھاریں گے، تو رائٹ سائزنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو رانگ سائزز کہوں گی۔ اس کی ایک مثال اکیڈمی آف لیٹرز جیسا ادارہ ہے، جو بہت فعال ادارہ ہے، جو ہماری ادب اور ثقافت کا ایک استعارہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ادارہ فروغ قومی زبان LNDP میں کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی تجویز ہے کہ پھر LNDP کو کسی یونیورسٹی کے شعبے اردو میں ضم کر دیا جائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات نہ مانے تو ادارے کو بند کر دو۔ اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بات یہ ہے کہ اسی طرح اردو سائنس بورڈ اور اردو لغت بورڈ کو LNDP میں ضم کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور اسی طرح وفاقی حکومت کے زیر انتظام جتنے بھی علمی اور ادبی اداروں کو موجود ہیں ان کو ٹھپ کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اسے ایسے تشویشناک فیصلے کسی مہذب اور باشعور قوم کی شایان شان نہیں ہوتے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ یہ ادارہ تمام پاکستانی زبانوں کے ادب کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، اور اس کی بقا ہمارے قومی شعور کی بقا ہے، یہ سوچ لینا چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے باشعور عوام اس چیز کی اجازت دیں گے کہ ان اداروں کو ہم ختم کر دیں، ضم کر دیں، غائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی حکومت 6 ڈویژن ختم کر رہی ہے، 45 کمپنیاں اور ادارے پرائیویٹائز ہو گئے یا وائنڈ اپ ہو گئے یا ہونے جا رہے ہیں۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ نہ جانے کب سے 40,000 پوسٹیں ویکنٹ رہی ہیں، خالی، کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی جب ضرورت نہیں تھی تو کریٹ کیوں کی یہ پوسٹیں؟ اور جب کریٹ کی تو لوگ رکھو، اور جب لوگ نہیں رکھے تو اسی وقت ان کو کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ جناب والا، اب اس کی ضرورت بھی نہیں اور یہ پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں، یہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے۔ پینشن کی پالیسی وہ بھی قابل تشویش ہے، اس پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ PTV جیسے ادارے سے تعلق یا متعلقہ لوگ ترس رہے ہیں پینشن لینے کے لیے، کمیوٹیشن نہیں مل رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی حالت ہے، اور بھی بہت بڑے اداروں کی یہی حالت ہے۔ اور اس کے بعد حکومت نے اپنی پالیسی یہ دی ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ وفات پا جائے تو اس کی شریک حیات کو ملتا ہے پینشن، لیکن اب اس کی حد انہوں نے کیا کر دی، صرف 10 سال، اور شریک حیات کا اگر انتقال ہو جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب والا، یہ پالیسی جس بھی بکرات نے بنائی ہے اس نے نہ کبھی غربت دیکھی ہے نہ اس کو اس کا احساس ہے۔ اس پالیسی کو ہر صورت میں دوبارہ دیکھنے کی، ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں اس کی فکر تو بہت ہے، لیکن اس کے لیے ورلڈ بینک اور IFC کی مدد چاہیے۔ کیا یہ سب مفت میں ہوگا یا پھر کوئی قرضہ آئے گا؟ اس طرح کے تمام کانسیپٹس ویسے ہی باہر سے آتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے، اس کا ہماری زندگیوں پہ اثر کتنا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن چونکہ باہر سے ورلڈ بینک نے کہا آپ کو یہ کام کرنا ہے، ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں، جی جی ضرور ضرور۔ کیا مدد ہوگی، کتنا قرضہ ہوگا، کتنا ہمیں ریلیف ملے گا؟ تو جیسے ہی وہ کانسیپٹ باہر سے آتے ہیں، ساتھ ہی کوئی بینک اپنی خدمات پیش کرنے کو آگے آ جاتا ہے۔
لیکن ہماری اپنی کوششیں کیا ہے؟ کیا حکومت کے پاس اپنی کوئی پالیسی ہے؟ کوئی پبلک اویئرنیس کا کوئی ان کے پاس پروجیکٹ ہے یا کوئی مہم چلائی ہے؟ لوگوں کو اویئرنیس ہے؟ اس کی کسی کو غرض نہیں ہے۔ جی وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں۔ کیا سول سوسائٹی رسپانسبلٹی کو بھی بروئے کار لایا جائے گا؟ لیکن اس بجٹ یا ڈاکیومنٹ میں کوئی مدلل اور مسند پالیسی نظر نہیں آتی۔ جناب والا، یہاں پر آبی وسائل کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ بجٹ ڈاکیومنٹ میں فرمایا گیا ہے کہ بھارت نے پانی روکنے کی دھمکی دی ہے، لیکن کیا یہی کام پنجاب حکومت سندھ کے ساتھ نہیں کر رہی؟ کیا یہ کسی کو نہیں معلوم کہ لوور رائپیرین کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے؟ یہاں تحفظ تو دور کی بات ہے، پورا استحصال ہو رہا ہے۔ جس طرح جنوب سندھ کی طرف آنے والے پانی کو روک کر سندھ کو بنجر اور چولستان کو آباد کرنے کا منصوبہ سامنے آیا تو اس پر سندھ کے لوگوں کا رد عمل بھی دیکھا جا چکا ہے۔ لہذا یہ صورت جی مائک کھولے، وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ کرنے دیں۔ جی سفارشی نہ بولے پلیز، آنریبل ممبر کے لیے بہت ریسپیکٹ ہے۔ آپ امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں۔ جی وائنڈ اپ کریں پلیز۔ لہذا یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس معاملے میں ایک واضح اور حقیقت مندانہ پالیسی بننا ضروری ہے۔ اس معاملے میں دونوں صوبوں میں ٹرسٹ کا فقدان ہے، کمی ہے۔ پنجاب میں لگا ٹیلی میٹرک سسٹم ٹیمپر کیا جاتا ہے، کون دیکھے گا اس کو؟ یہ چیزیں کے لیے بہت اہم ہے اور سندھ کے لیے زندگی اور موت کا مرحلہ ہے۔ سکھر حیدرآباد کا منصوبہ سر 70 ارب روپے کی لاگت سے بن تو رہا ہے، لیکن رکھے گئے ہیں صرف 15 ارب۔ لیکن یہ لگتا ہے کہ حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ شکریہ جی آنریبل